زندہ ہے تو دکھلا دے زندہ ہے. السلام علیکم گائز، سب کو ویلکم ہے اگین پھر سے پوڈ ہاؤس پہ. اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں مسٹر تقی آغا، جو میرے چاچو بھی ہیں. تو آج کی پوڈ کاسٹ کا ٹاپک کیا ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا اور آج کی پوڈ کاسٹ میں کیا باتیں ہوں گی یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں، کیونکہ بس ایک یہ اسپونٹینیس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بات کر رہے تھے، ہم نے کہا اس چیز کو پوڈ کاسٹ پہ ذکر کرتے ہیں. تو یہ مسٹر آغا ہیں، یہ آپ کو جو ہے نا خود اپنا انٹروڈکشن دیں گے، یہ بتائیں گے کہ یہ کون ہے اور کیا ان کا کہاں سے تعلق ہے اور کیا چیز ہے. تو یہ آپ بتائیں. السلام علیکم گائز، میرا نام تقی آغا ہے اور محمد کا میں چاچا بھی ہوں. اور بس بیٹھے ہوئے کچھ اسٹارٹ کر رہے تھے، کچھ ٹاپکس پہ بات چل رہی تھی تو سوچا کہ چلو اس کو ریکارڈ کر لیا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو کر لیتے ہیں. اب جو میرا مدعا ہے اور ینگ جنریشن کا جو فنڈا ہے، پریشانیاں ہیں، اور کیونکہ وہ اپنے صرف چہروں پہ کام کرتے ہیں، ہیئر اسٹائل بنا لیتے ہیں اور نیچے سے ٹرکی دمبے کی طرح ہوتے ہیں. I'm 46، میں آج بھی فوکسڈ ہوں. سب سے پہلے تو پیرنٹس کی غلطی ہوتی ہے کہ پیرنٹس اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اسے اس کی ویکنیس نہیں بتاتے. ان کا جتنا بھی آڑو بچہ ہے کہتے ہیں یہی سب سے پیارا ہے. جب تک آپ اس کو اس کے غلط پوائنٹ نہیں بتاؤ گے، اس کا ٹرننگ پوائنٹ نہیں بتاؤ گے، تب تک وہ صحیح کی تلاش کر نہیں سکتا. تو میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے ڈیڈ سے ایک ہی چیز سیکھی تھی کہ وہ غلط کو بتاتے تھے. اگر آپ کسی کو اس کی ویکنیس یا اس کی غلطی بتاؤ تو وہ صحیح چیز کو تلاش کرتا ہے، ویکنیس کو کور نہیں کرتا. میں اکثر جم جاتا ہوں، ینگ کڈز ہوتے ہیں، بہت اچھی ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت سے نوازا ہے، ہائٹ سے نوازا ہے. I'm 5'8", تو میں فیل کرتا ہوں کہ میرا قد چھوٹا ہے. اب اگر ایک بچہ 18-20 سال کا ہے اور اس کی 5'10" ہائٹ ہے تو اس کی پہلی عبادت جو اللہ نے اسے نوازا ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. پھر جا کے نماز اور سجدہ کرے گا کہ جو ہے اس کو اس نے مینٹین کیا اور اس کے اوپر وہ سجدہ کر رہا ہے. مگر ہمارے یہاں الٹا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں جو دے دیا وہ تو ہم ڈیزرو کرتے تھے، سجدہ تو بس کرتے رہو چاہے سمجھ آئے نہ آئے. خیر وہ ٹاپک ڈیفرنٹ ہے. ابھی ہم صحت پہ اور ہیلتھ پہ بات کر رہے ہیں، ایک نوجوان نسل کی. جب محمد یہاں پہ آئے تھے اور یو کے میں، میرا لائف اسٹائل ڈیفرنٹ ہے. تو شروع میں جب مجھ سے پاکستان میں ملاقات ہوتی تھی تو بڑے حیرت انگیز طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا. یہاں آ کے بہت ساری چیزیں ایک ویژن کلیئر ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے چاچا اس طرح کے. تو اب یہ اس چیز کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی سین ہے کہ جو میں پہلے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس کا مسئلہ معاشرہ بھی ہے، حالات بھی ہیں. پھر سب سے بڑا ریزن بناتے ہیں جو کام نہیں کرنا وہ چیز حالات پہ ڈال دو، غربت پہ ڈال دو، ملک کے حالات پہ ڈال دو. صحت کا ملک کے حالات سے کیا تعلق ہے؟ کھانا وہی 4 روٹیاں کھائے گا، وہی 5 آدمیوں کے چاول کھائے گا، مگر کہے گا حالات خراب ہیں. سارے ریسٹورینٹ پاکستان میں بھرے ہوئے، حالات خراب ہیں. کوئی مارکیٹ ایسی نہیں ہے دنیا کی پاکستان میں جو خالی ہو. ایون اگر خالی ناڑے بھی لٹک رہے ہوں تو پورا پاکستان وہاں پہنچ جاتا ہے خریدنے کے لیے کہ یار خرید لو، کہیں ناڑے ہی نہ کم پڑ جائے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ریزن دینا، اس پہ بات کرنا اور پھر اپنی چیزوں کو غلط سے جسٹیفائی کرنا میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اچھا چاچو، یہ جیسے ابھی کھانے کی بات چل رہی ہے تو بچپن سے جیسا معاشرے میں ہم بڑے ہوئے، ہم نے ساری زندگی یہی سنا کہ جوان ہو 4 روٹی کھاؤ، ہم تمہاری عمر میں اتنا کھاتے تھے، اتنا کھاتے تھے، اتنا کھاتے تھے. تو اب جیسے ہی میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے بولا یار کھانے سے تو صحت ہی نہیں بنتی، جتنا کھانا کم کھاؤ گے اتنی آپ کی جو ہے نا صحت بنے گی، اتنی آپ کی جان بنے گی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے نا ذرا میں تو سمجھ گیا. بچپن میں مجھے بھی جو کہتے تھے کہ بیٹا کھانا زیادہ کھاؤ صحت بنے گی، وہ آج مرحوم ہے یا ہارٹ کے پیشنٹ ہے. اصل میں کھانا زیادہ کھانے سے ہم نے بیسکلی، اگر آپ چاول کو لو، ایک میں سمپل سی مثال دیتا ہوں، تو چاول کاربوہائیڈریٹس ہیں.
وہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کو جتنی انرجی چاہیے آپ اتنی لوگے. جیسے گاڑی کے ٹینک میں اگر 50 لیٹر کی جگہ ہے تو 50 لیٹر ہی ڈالو گے, اس میں آپ 60-70 نہیں ڈالو گے. اگر ڈالو گے تو یا وہ بلوٹ کر جائے گی یا وہ آگ پکڑ لے گی, کوئی بھی اس میں نیگیٹو. یہ چیز ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. صحت کھانا نہیں ہے, صحت کوالٹی کا فوڈ کھانا اور اس کو پورشنز میں کھانا ہے. پھر آپ اگر ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ نے کتنی انرجی آپ کو چاہیے, کتنی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے, اس کی کاؤنٹنگ آپ کی ہائٹ, بیلٹ اور ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے. یہ بہت سمپل فارمولا ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اصل میں کھانا زہر بعد میں بنتا ہے, پہلے ماں کی محبت زہر بن جاتی ہے. کہ بچے کو اسپیشلی لڑکے اور لڑکیوں کو معذرت کے ساتھ آڑو بنانا, کہتے ہیں نا کہ اپنے خوبصورت بچے کو اللہ نے خوبصورت بچہ دیا, اس کو کھلا کھلا کے ٹرکی دمبا بنا دیا, آڑو بنا دیا, موٹا کر دیا, اور بہت سارے پھر ریلیجس ایشوز کو لے کے اس کو غریب کو 10 چیزوں میں مسائل میں پھنسا کے رکھا, تو وہ کبھی بھی اپنی صحت, اپنی پرسنالٹی گروم ہی نہیں کر پاتا. تو میں ہمیشہ 7-8 سال کی ایج میں یہ بات کو سمجھ گیا تھا. والد کی بات اتنی سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ عمر چھوٹی تھی, مگر اس کو ہمیشہ یاد رکھا کہ وہ کہتے کیا ہیں. اور وہ جب ایک ایج میں جا کے ان کی اس چیز کی میننگ سمجھ میں آنے لگی تو اس کو امپلیمنٹ کیا. ابھی میرا 86 kg وزن ہے اور لین مسلس کے ساتھ ہوں, 46 ایئرز ایج ہے. مگر اس بات کو کسی کو سمجھانا, لوگ آپ کو دیکھ کے یہ تو کہیں گے کہ واو یو لک گریٹ, آپ کے کتنے اچھے مسلز ہیں, کھانا کیا کھاتے ہیں. وہ چاہتا ہے میں 1 منٹ میں اسے سب کچھ سکھا دوں جو میں نے 5 سال میں سیکھا. کرے گا نہیں, کرے گا وہی جب آپ اسے ایکسرسائز سکھاؤ تو آپ سے سمجھے گا, اور جہاں دیکھے گا اسٹریس پڑ رہا ہے باڈی پہ, بھاگنے کی کرے گا. تو سب سے پہلے تو آپ کو مائنڈ اپنا سیٹ کرنا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. اسٹرینتھ مسلز بلڈنگ کرنی ہے یا باڈی بلڈنگ کرنی ہے, ویٹ لفٹنگ کرنی ہے. پھر سب سے پہلے آپ کو اپنی ویکنس پتہ ہونی چاہیے. معاشرے کے حساب سے ہر چیز بیوٹی میں کاؤنٹ ہوتی ہے, قد چھوٹا بھی بیوٹی ہے, لمبی ہائٹ بھی بیوٹی ہے, مگر سامنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اس کو مینٹین کس کیپیسٹی میں کرنا ہے. بالکل. اور اس چیز کی تو میں جتنے دیکھنے والے ویورز ہیں, میں اس چیز کو خود جو ہے نا پروف کر سکتا ہوں کہ آپ ان کے سامنے کچھ بھی رکھ دو, دنیا جہاں کا جو ہے نا جتنا لذیذ کھانا آپ ان کے سامنے رکھ دو, یہ اپنی ڈائٹ ہی کھائیں گے. وہ ان کی 200 گرام چکن اور 200 گرام چاول کے علاوہ یہ کچھ نہیں کھاتے. اور چکن میں بھی کوئی ایسے مسالے اور کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں, صرف سمپل سا جو ہے نا ٹیسٹ ہوتا ہے انجن گریوی, یہ کھاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ بھی ایک جو ہے نا جم جانے سے پہلے یہاں پہ کسرت کرنی پڑتی ہے اپنے دماغ کی. جب آپ دماغ کی کسرت کر لو گے تب جا کے پھر جو ہے نا جم میں آپ وزن اٹھاؤ جا کے. تو 2 چیزیں ذہن میں رکھو. جی, اصل میں ایک ہوتی ہے ایڈکشن, یہ بھی بیماری ہے کسی بھی چیز. ایڈکشن بھی بیماری ہے بھائی. کھانا بھی ایک ایڈکشن ہے. اس ایڈکشن کو کنٹرول رکھنا صحت ہے. اور اس کو یہ کہنا ارے یار آج تو چھٹی ہے کھا لو, ارے آج تو عید ہے کھا لو, مطلب یہ مجھے آج تک یہ والی سائنس کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اس سائنس کا مطلب کیا. آج چھٹی ہے تو کھا لو, تو اگر کل دوسری چھٹی ہوگی تو کیا گو کھا لے؟ تو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب میرے بزرگ مجھے جب اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بزرگ ہے کہ بڈھا ہے, اس کے بال دھوپ میں سفید ہوئے ہیں. بزرگی آپ کی حکمت کے ساتھ ہوتی ہے. اور پھر اگر ہم اپنی ایج گروپ میں ہوں تو میں ایک سمپل سا ورڈ یوز کرتا ہوں کہ انگلش میں کہتے ہیں شٹ اپ اور اردو میں کہتے ہیں بھاگ بھوسڑی گئے. تو جب آپ کو کوئی اس طرح کی حکمت دینے کی کوشش کرے تو یہ 2 لفظ کا استعمال کریں. اور بہت ہی محترم ہے کہ یار آپ ان 2 لفظوں کا استعمال نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 کندھے دیے ہوئے, اس کندھے کو ایک اس طرف اور پھر اس طرف کر کے بہت بڑا سا کہے نو, تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا 2-3 دفعہ کے بعد. تو یہ بیماری ہے بزرگوں کے اندر کھلانے کی, بڈھوں کے اندر کھلانے کی, اور بچے ایڈکشن کا شکار ہوا. اچھا, یہ بیماری میں نے یہاں پہ نہیں دیکھی, یہ بیماری میں نے صرف پاکستان کے اندر ہی دیکھی ہے. یہاں دوسری قسم کی بیماریاں ہیں, یہاں تو چائے بھی نہیں پوچھے گا کبھی آپ کو. پھر تمام ینگ جنریشن سے ایک گزارش ہے کہ اپنی بلڈ کو, اپنی مسلز کا خیال رکھو. اس سے پہلے کہ جب اس ایج گروپ میں آؤ, ٹین ایج سے نکلو, اسکول کالج میں جاؤ, عورتوں کے ہاتھوں ذلیل ہو, لڑکیوں کے آگے ذلیل ہو,
کہ دونوں کھڑے ہوں تو پتہ نہیں چل رہا کہ مرد کون سا ہے. مونچھوں سے پتہ لگانا پڑتا ہے کہ مین بوبس نکلے ہوئے ہیں, اس کے تون نکلی ہوئی ہے, 6 month پریگننٹ لگ رہا ہے, ٹرکی دمبے جس سے اس کے کولے ہوئے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے آپ میں سلمان ہے, لو ویسٹ پینٹ پہن کے گھوم رہا ہے. تو خدا را اس کا پیسے سے, صحت سے کوئی, اس کا پیسے سے یا آپ کے خاندان یا نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک ہی طریقے کا طریقہ کار عطا فرمایا ہے. تو اپنی جب گھر سے نکلو تو اپنی شرٹ اتار کے یہ دیکھو کہ آج میں یہ ٹرکی دمبے جیسا ہوں تو کل تک مجھے کیسا ہونا ہے. اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے, مینٹین کرو تاکہ پیرنٹس کو بھی پتہ چلے. اس کے پیچھے لڑکوں کا قصور نہیں ہے, بہت ساری اسٹوریز ہیں, کیونکہ آپ کے پاس رول ماڈل ہی نہیں ہے. میں بھی اس پہ آنے والا تھا, رول ماڈل پہ. جی ہاں, تو باپ کے پاس اولاد اور بیٹے اور بیٹی کے لیے والدین رول ماڈل ہوتا ہے. سب سے پہلے باپ ہوتا ہے. تو اب میرا باپ میرے لیے رول ماڈل تھا. ہی واز باڈی بلڈر. مینٹین کرنا, ایک خاص قسم کی ڈریسنگ رکھنا. غربت کا وہ ہمیشہ یہ بتاتے تھے غربت کا کوئی تعلق نہیں ہے, صاف اور بیلنس ہونا آپ کو ضروری ہے, اور ہم نے اسی کو مینٹین کیا. اب یہاں آپ اگر 80-90% پیرنٹس دیکھو, سب سے پہلے تو وہ جب شادی کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ بس یہ آخر تھی میری, ہو گئی. پھر جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ بس یہ سمجھتا ہے اب کمانا ہے مجھے, اس کی صحت ختم. اب وہ جب 40-45 کی ایج پہ جاتا ہے اور بچے جب بڑے اور ہوتے ہیں تو وہ بچے باہر سلمان خان اور شاہ رخ خان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, کہ جو اسے اپنے ماں باپ کو سمجھنا چاہیے, اپنے باپ. اب باپ جو ہے وہ گنجا ہو گیا, بڑا سا پیٹ ہے, حالات خراب ہیں, اور جب وہ بیگم سے شادی کر کے آیا تھا تو مرسیڈیز یا کرولا میں لایا ہوگا. اب وہ بیٹا اس کا زندگی بھر بیٹی دیکھ رہی ہے کہ ابا تو 70 پہ گھوم رہے ہیں, تو وہ اپنے لیے بھی شوہر ایسے ہی ڈھونڈے گی کہ میکسیمم 70 سے 1 to 5 پہ آ جائے گا. تو والدین کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے بینگ اے رول ماڈل, انہیں اپنے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے. ایوری ڈے آپ کو فادر مدر بننا ہے, نہ کہ آپ انہیں جو ہے بس پیدا کر کے اور اسکول کی فیس بھر کے اور 2 چپاتی آج کھلا, دوپہر میں کھلا دی, 2 صبح میں اور 2 شام میں کھلا کے سمجھو کہ والدین کا حق نہیں. ڈیلی بیسس پہ اسپیشلی باپ کو باپ بننا ہے. اپنی پرسنالٹی, اپنے, ابھی میں جو 2 مہینے پاکستان رہا ہوں, میں نے کوئی باپ ایسا نہیں دیکھا جو اپنی بیٹی اور بیٹے کو دیکھ کے ہنسے, گلے لگائے, چل آؤٹ کرے ان کے ساتھ. ایسی منحوس شکل بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ اولادوں کے سامنے آتے ہیں تو ایک اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں. کس چیز کا اب مجھے نہیں سمجھ میں آیا. نہ سالے کی شکل ہے, نہ صورت ہے, نہ کیریکٹر تھا. ایٹیٹیوڈ کہاں سے آ رہا ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. پاکستانی بات دیکھیں, یہ بات جیسے آپ نے بولی کہ ایک جب لڑکی جب پیدا ہوتی ہے گھر میں, جب وہ سمجھنا شروع کرتی ہے چیزوں کو, تو اس کا سب سے پہلا رول ماڈل اس کا باپ ہوتا ہے, اور پھر وہ ایسے ہی مرد کو تلاش کرتی ہے جب وہ اپنی اس ایج میں آتی ہے. سمپل ہے, ماں بچے قمیص شلوار پہننا لڑکیاں سیکھتی ہیں, میں یہ والا کرتا لوں گی, یہ والا کہاں سے سیکھتی ہیں؟ ماں سے, اپنی ماں خالہ کو دیکھ کے. اب اگر ماں نے ہی آڑو پسند کیا ہے باپ کی شکل میں, تو ماں بیٹی بھی آڑو ہی پسند کرے گی. کوئی رول ماڈل نہیں ہے. تو اگر باپ گروم نہیں تھا, اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو گروم کیا ہے. لیکن اس میں تو ایک بہت بڑا یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ پچھلے زمانوں میں تو اتنا لو, وہ بھی خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں, تو لو میرج کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا, جہاں تک ہمیں آئیڈیا ہے. آپ کے لو میرج اور ارینج میرج بہت حرامی ہے پاکستانی, سمجھ رہے ہو. اس کا ان کی سیکچول لائف اور ان کے لو سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بس شادی کر لیتے ہیں, وہ ایک الگ بہت بڑا ٹاپک ہے, اس کو ابھی چھیڑنا بیکار ہے. ابھی جن کی ہو چکی ہے, حالت مجبوری میں ہوئی ہے, بھاگ کے ہوئی ہے, جیسے ہو گئی ہے, ان والدین یا ان سے حادثاتی طور پر جو اولاد پیدا ہو گئی ہے, ان کے لیے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ میں رول ماڈل ڈھونڈیں, اور اگر باپ ان کا آڑو ہے تو اس کو سکھائیں. میرا ویڈیو دکھا دیں, کوئی اچھے باپ کا ویڈیو دکھائیں کہ چوتیا ان کا باپ بھی ایسے ہی ہے, تو کیوں ایسا نہیں ہے. انہیں بھی غیرت دلا, اولاد بھی ماں باپ کو غیرت دلا سکتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نہیں, یہ تو حقیقت ہے بالکل. ایک گھر میں جو سب سے پہلا رول ماڈل ایک بچے کا, کسی اولاد کا بنتا ہے, وہ اس کے والدین ہی ہیں. اب اگر ماں کے بال نہیں بنے ہوئے تو بیٹی کو بھی کبھی دل نہیں کرے گا کہ وہ اپنے بال بنائے. باپ اگر بالکل آڑو جیسا ہے تو بیٹی بھی بالکل آڑو جا کے باہر پسند کرے گی. تو یہ بات تو بالکل اسی طرح حقیقت ہے. ماں پہ بھی ہوتا ہے کہ جب ماں اپنے آپ کو اپنی کیئرنگ ہوگی, ہر وقت تیار ہوگی. اب تو میں ویڈیوز دیکھنے لگا ہوں کہ علماء بھی کہنے لگے ہیں کہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ تیار رہیں اپنے شوہروں کے لیے. چلو کچھ تو چینج آیا, سادگی سے تیاری بھی تو آ ہی گئے, تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 200-300 سال میں یہ اتنا بھی کچھ سیکھ ہی جائیں. سو اینی وے,
مگر میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہمیشہ ینگ جنریشن ہے, تمہاری ایج گروپ کے لوگ ہیں, جیسے میرا بیٹا ہے. اب ان چیزوں کو لے کے ہم نے بڑا فوکس کرنا. اب میں اتنی بات, ایک آپ ریکارڈنگ کر رہے ہو, کل آپ کہیں ڈال دو گے, کل میرے لیے بھی یہ چیلنجنگ ہے, میرے بیٹے کے لیے بھی چیلنجنگ ہے کہ میں اپنے باپ کی بات کو غلط کر دوں گا اگر میں خود ٹرکی دمبے جیسا ہو گیا, تو اس کے لیے بھی چیلنجنگ ہے کہ وہ میری بات کو رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کریں. بالکل میں کہ سمجھ گیا. ایز اے رول ماڈل اس ویڈیو کو پروف کرے کہ لک میرے باپ نے یہ چیز ایسے ریکارڈ کی تھی اور دیکھو مجھے میں ایسا ہوں. تو ہر لڑکے ہر لڑکی سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. کھانے کی ایڈکشن بیماری ہے, ٹیسٹ بیماری ہے, ان کو کریں, انجوائے کریں, مگر چھوٹے پورشنز میں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کا بیٹا جوان ہے اور آپ ماں محبت کر رہی ہے, اصل میں ماں محبت نہیں کر رہی, یہ جہالت کی ایک الگ نشانی ہے. یا ایسا ہی ہے کہ آپ اتنی محبت کر کے اتنی زور سے گلے لگاؤ کہ سانس ہی رک جائے. تو ہمارے پاکستان میں مائیں ایسی ہیں. بس مجھے لکیلی میری ماں بہت اچھی تھی, بہت فوکس تھی ڈائٹ کے معاملے میں چیزوں. میں بھی بہت موٹا تھا, مگر یہ کہ شکر ہے کہ ڈیڈ میرے اس معاملے میں اچھے تھے, صحت کو مینٹین کرانا کیسے ہے, کیا کرنا ہے. تو میں شاید کچھ چیزوں کو اس ٹائم ایج گروپ کے حساب سے نہیں سیکھ سکا بعد میں, مگر میں نے اس کو لرن کیا. تو یہ حکمت ہے, جہاں سے ملے لے لو. سمپل ہے, نہ مجھے فالو کریں نہ کسی کو فالو کریں, اپنے پیرنٹس کی عزت کریں, خیال کریں ان کا, اور مگر اپنی صحت کا خود خیال رکھیں. ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی مسلز, اس کی باڈی کیا چاہتی ہے. اب جہاں تک ٹیکنیکل بات ہے, باڈی بلڈنگ کیسے ہونی چاہیے, بہت سارے جو ہے آرنلڈ شوارزنیگر یوٹیوب پہ پڑے ہوئے, بہت سارے ٹرینرز ہیں, ان کو فالو کریں, ان کو دیکھیں, جو آپ کی باڈی کے ساتھ میچ کرے, جس کے مسلز اس کی ٹریننگ کو فالو کریں. نہیں سمجھ میں آئے سوئچ کر جائیں, فری ہے, کوئی اس میں پیسے نہیں لگ رہے. تو مطلب سب کی باڈی ٹائپ بھی ڈفرینٹ ہے, کوئی کسی کو فالو نہیں کر سکتا. کوئی کسی کو فالو نہیں کر سکتا, صرف آپ اس کی ٹیکنیکس کو فالو کر سکتے ہیں. اور تمام باڈی بلڈنگ کا کہ لوور ایپس ایسے بنتے ہیں, اپر ایپ ایسے بنتے ہیں, اور ممی ایپ ایسے بنتے ہیں, ڈیڈی ایپس, یہ سب چوٹیا پہ. سمپل اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں, اپنی صحت کو اگر آپ نے مینٹین کرنا ہے. 72 آورس باڈی لیتی ہے سوئچ ہونے میں, کہ اس کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے باہر سے کھانا کم آئے گا. تو یہ سب نالج آپ کو مطلب آپ نے پڑھا ہے کہیں سے, یہ مجھے کیا تو ہے؟ الہامی ہے, ذلت سے ملی ہے, عورتوں نے دلیل کیا, ریفیوز کیا مینی ٹائم, تو پتہ چلا اچھا یہ میرے کولوں کی وجہ سے کر رہی ہے, کم ہے. ایک نے کہا تم موٹے بہت ہو, ایک نے کہا تم یو لکس لائک جسٹ اے بیسٹ فرینڈ, یو ناٹ لائک اے میرج مٹیریل. تو ریئلائز کیا رہے اس کی ماں کا میرج مٹیریل کیا ہوتا ہے. تو یہ چیزوں میں آپ لرن کرتے ہو, چیزیں سیکھتے ہو. آج میری اچھی دوست ہے, میرے ساتھ ٹریننگ کرتی رہی ہے, تو یہ چیزیں کرتی ہیں آپ کو. مگر ان چیزوں وہی آپ کی اچھی دوست ہے جس نے آپ کو پہلے موٹا بولا تھا. بہت بہت, اور اس ٹائم میں واقعی موٹا تھا. موٹا کیا, موٹا بھی چھوٹا لفظ ہے. 96 kg, 5'7", 5'8" ہائٹ کے اوپر, اور اپنے آپ میں سمجھ, کیونکہ ہمیں شیشہ ہی جھوٹ بولتا تھا منوس. شیرا دیکھتے تھے اور شیو الٹی مار کے اور نکل جاتے تھے چوتیوں کی طرح. اچھا, لیکن آپ کو واپس 90 kg پہ جانا ہے, مگر مسلس کے ساتھ. اب تو اتنا مشکل کام ہے کہ ایسے کہہ لو کہ کسی 18 سال کی لڑکی کو 50 سال کا آدمی پرپوز کرنے جائے اور وہ گنجا بھی ہو, تو اتنا ہی مشکل ہے. اچھی کوالٹی کا کھانا کھاؤ, کم کوانٹٹی میں کھاؤ. ساری کوانٹٹی یوٹیوب پہ موجود ہے. انگریزی سمجھ میں نہیں آتی تو اردو میں مجھ سے پوچھ لو. اردو میں بے عزتی سمجھتے ہو تو جو تمہارے اماں ابا کی لینگویج ہے اس میں سیکھو, مگر اللہ کا واسطہ سیکھو. پاکستان کو بدنام نہ کرو, ذلیل نہ کرو. ابھی میں گیا ہوں 2 مہینے, یا تو اتنا دبلا لڑکا ہے خدا کی قسم کہ اس سے آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی قربانی کا سیزن ہے, گوشت میں پرو لو اس کو ٹکا بنانے کے لیے. اتنا سلم ہے, اتنا دبلا, پوچھو تو کہتا ہے کھانا نصیب نہیں ہے. ہوٹل کے ہوٹل بھرے ہوئے, اور مین پوری بھوتنی کا کھا رہا ہے, گٹکے کھا رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے لا رہا ہے وہ پیسے. مجھے یہ چیزیں سمجھ نہیں. اور یا ایک ہے تو وہ اتنا موٹا ہے کہ پوچھو مت, سمجھ میں نہیں آتا شروع کہاں سے ہو رہا ہے بھوتنی کا, ادرک بنا ہوا ہے. تو بیلنس کرنا سیکھو. سیاستدان تو کچھ کر نہیں سکتے, ملک تو انہوں نے بنایا نہیں. تم اپنے آپ کو ہی بنا لو کہ کہیں دنیا میں جاؤ تو کہیں یہاں کے لوگ حسین ہیں.
اور یہ اچھا لوگ اس چیز پہ بہانا مارتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا مطلب آپ جیسے مجھے بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں کہ اب تم یو کے چلے گئے ہو تو تمہاری باڈی میں ڈفرینس آنا شروع ہوا ہے, ورنہ پاکستان میں تمہارا بھی یہی حال تھا. تو وہ جو بہانہ دیتے ہیں نا, وہ بہانہ یہ دیتے ہیں کہ یار مطلب ہمارے حالات ایسے ہیں, ہم پیسہ بنائیں, پڑھیں یا جم جائیں. بولو خودکشی کر لو. جو اس طرح کی بات کرے اس کو کہو جتنی بھی اونچی چیز ملے اس پہ تو خودکشی کرو, وہ فری ہے. جو اس طرح کے بات, یہ ایک قسم کی قوم ہے, یہ ایک قسم کی ایک نسل ہے چوتیاپے کی, جو تمہیں جو ہے نا روتے دھوتے ملے گی. جیسے ہم کراچی کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ اس کا رنڈی رونا کبھی ختم نہیں ہوگا. تو وہ یہ ڈائلاگس دے گی. اور ہم بھی سنتے ہیں کہ ہمارے دوست آج بھی ایسے ہیں. ابھی میں پاکستان جاتا ہوں کہ یار تو چینج ہو گیا, یار تیری تو عمر ہی کم نہیں ہو رہی, یو لک گریٹ, یو اسمارٹ, یار ہمارے ساتھ تو یہ, ہمارے ساتھ. اچھا اس کو ابھی تم لاٹری کا ٹکٹ دو تو سب میں آگے لائن میں بھاگ کے لگ رہا ہوگا اپنا بڑھاپا چھوڑ کے. یا اس کو بولو, اگر اس کو بولو کہ یہ خوبصورت لڑکی, اس کو پتہ ہے اس لڑکی کے ساتھ اس نے کچھ نہیں کرنا, مگر پھر بھی اپنا چانس مارنے کے لیے ایک دفعہ پنک پینتھر والا پوز اس کو ضرور مارے گا. تو کوشش ضرور, مگر کیونکہ ادھر محنت لگنی ہے, ادھر اس کو کسی قسم کی پولیٹکس نہیں ہے, ادھر کسی قسم کی سورس نہیں لگے گی کہ یار سورس لگا کے بازو بنوا لوں. ادھر اس کو اپنی انرجی لگانی ہے, ادھر اس کو اپنی ڈائٹ کو کم کرنا ہے, تو وہ اس نے نہیں کرنا. بالکل. اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے چاچو ہیں, ان کی پرسنالٹی جو ہے نا یہ سیلف ڈیولپ ہے. تو یہ ان کو کوئی جو ہے نا پیچھے سے کوئی خاندانی کوئی پیسہ نہیں تھا جو چھوڑ کے کسی نے ان کو بولا ہو کہ بھائی آگے آپ سنبھال لو. تو چاچو ذرا اس کا بھی ایک گلمس دیں کہ آپ کہاں سے کہاں تک پہنچے اور کیسے پہنچے, کس طرح پہنچے. یار یہ تو حالات کے حساب سے, کوئی میرے خیال سے 10 سال کے تھے جب آپ کے مطلب دادا اور دادی دونوں کا انتقال ہو گیا تھا. جی آپ کے دادا دادی, میرے تو ماں باپ کے بھوت نہیں گئے. میں 6 سال کا تھا جب میرے ڈیڈ کا انتقال ہوا, اور جب میرے میٹرک کے ایگزام کا رزلٹ آنے والا تھا, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ ایج, تو اس ٹائم میری ماں کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد کیا تھا آپ لوگوں کے پاس؟ اس کے بعد صرف میں ہی تھا, اور آسرا تھا کہ اللہ ہے, اور اسی آسرے پہ روز اللہ کی طرف دیکھتے تھے, بولے ہو بھی کہ نہیں ہے, ایسے نہ مر جاؤں. تو اس میں ہونے کا احساس دلاتا تھا, وہ جگہ جگہ پہ دلاتا تھا. مگر آپ کا سیلف کانفیڈنس اور آپ کا ڈوبنے کا خوف آپ کو بچاتا ہے. مگر 2 چیزیں ہمیشہ زندگی کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کہ سب سے پہلے آپ کو وہ جگہ پتہ ہو جہاں پہ آپ کھڑے ہو اس وقت. جیسے آپ گوگل میپ پہ اپنی کرنٹ لوکیشن, اور آپ ایک بات بولتے ہیں کہ جب آپ اپنے بابا کی میت پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ بول رہے تھے, آپ صرف یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمارا ہوگا کیا. ہاں میں اس ٹائم 6-7 سال کا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ شخص جو سامنے میرے پڑا ہے, میرا باپ ہے, 6 سال کا تھا. ذہن میں ایک چیز چلتی تھی کہ لوگ آ کے مجھے گلے لگا کے بیچارہ کہتے ہیں کہ بہن کے مجھے بیچارہ کیوں کہہ رہے ہیں, ہوا کیا ہے ایسا. پھر میں دیکھتا تھا کہ میرا باپ کفن میں لپٹا ہوا ہے, صرف چہرہ کھلا ہوا ہے. تو رونے کی سب رو رہے ہیں, کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے رونے کی, کوئی زبردستی کی کہانی دے رہا ہے. چھوٹا تھا تو میں نوٹس کرتا تھا یہ چیزیں. خاندان میں بھی بہت ڈرامے ہوتے ہیں, اور مجھے ایسا لگا کہ یار میرے باپ کے مرنے سے تو اتنے سارے لوگ میری سپورٹ میں آ گئے, مگر تیجے کے بعد سب غائب ہو گئے. مجھے پھر احساس ہوا کہ بھائی یہ تو کوئی اور ہی چکر ہے. مگر اللہ بھلا کرے, میری خالہ کا انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا, جو ان کی استطاعت تھی انہوں نے کیا. ان شارٹ یہ کہ جو والدین پال سکتے ہیں وہ کوئی نہیں پال سکتا, اور جسے اللہ موقع دے اسے والدین بھی نہیں پال سکتے اس طرح سے. تو میری جو تربیت ہے وہ مجھے معاشرے سے ملی ہے, اور میں نے کبھی بھی حالات کو ہیلا بنا کے نشہ, شراب, سگریٹ, جوا, بری گیدرنگ کی طرف نہیں گیا. میں نے ہمیشہ ہر بری چیز کو انرجی بنایا اپنی لائف میں, اور سوچتا رہا کہ یار نکلوں کیسے. ابھی بھی ہر روز مجھ سے بڑے جو میرے سے پرانے ہیں, جنہیں میں بڈھا کہتا ہوں, جن میں حکمت چھو کے نہیں گزری, بڈھے ہو گئے, آگے نئی نئی اسٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں, تو اپنے بیٹے کو تسلی دے رہا ہوتا ہوں کہ بیٹا ایسے چوتیے بہت ٹکرائی ہیں سفید بال والے, تو جسٹ اگنور, یا جو 2 الفاظ میں نے انگریزی اور اردو کے بتائیں, اگر ہو سکے تو یہ بول کے سائڈ ہو لو. اور جن اسکولوں سے وہ سب پڑھے ہوئے ہیں, وہ آپ کا ایک یہ بھی جملہ نا کہ جن اسکولوں سے وہ سب پڑھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ایسے دوست تھے. جب میں ایف بی ایریا میں رہتا تھا تو ان کے ماں باپ کہتے تھے بیٹا پڑھو گے نہیں اپنے بچوں کو تو دیکھو وہ سامنے اس فیملی جیسے ہو جاؤ گے. ہم یہ سوچتے تھے ایسا ہے کیا سالا جو ہم جیسے نہیں بننا کسی نے.
تو آج وہ تمام پڑھے لکھے ماسٹرز، ڈبل ماسٹرز اور ٹرپل ماسٹرز، پیرنٹس ماسٹرز، وہ سارے آج بڑی بڑی جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی جابیں کر رہے ہیں. تو آپ کے رزق کا تعلق ٹوٹلی آپ کی ایفرٹ پلس آپ کی سنسیئرٹی اور اس کی رضا کے ساتھ ہے. مگر اگر آپ کے پاس کانفیڈنس ہے تو آپ اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے سچویشنز کو ہینڈل کر سکتے ہو، چینج کر سکتے ہو. اس کا تعلق کسی مذہب، کسی سیاسی جماعت یا کسی بھی، کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں بھگوان کو مانتا ہوں اور میں جیزس کو مانتا ہوں تو چینج ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے کہ فریلی آپ کو ہوا اور پانی ملتا ہے، ایسے ہی اللہ آپ کو نعمتیں بھی فراوانی سے دیتا ہے بے نیاز ہو کے. صرف وہ یہ چیک کرتا ہے کہ آپ میں ایبلٹیز کتنی ہیں. اب وہ کیوں کرتا ہے، اس کا سوال تو اسی سے کریں گے قیامت میں. اچھا، اب یہی بات چھڑ گئی ہے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ جتنے یہ ماڈرن نظر آ رہے ہیں اتنے ان کو ہم سے اور آپ سے زیادہ ہی علم ہوگا اسلام کے بارے میں بھی. تو جو ان کا بلیو ہے خدا پہ وہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے اور ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا ہم سے. اور جب شاید آپ پہلی دفعہ آپ سنو گے تو آپ بھی بولو گے شاید یہ کفرانہ باتیں کر رہے ہیں، مگر جب اس کو ڈیپ جا کے آپ سمجھو کہ آبویسلی اس پوڈ کاسٹ میں ڈیپ بات ہو نہیں سکتی اس پہ، لیکن ایک ہلکا سا گلمس وہ دیں گے کہ خدا کو جیسا ہم سمجھتے ہیں اور جس طرح ہم ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ویسا ہے نہیں. اور ہم اپنے ہی دکانیں بچا رہے ہوتے ہیں جبکہ خدا بولتا ہے کہ میرا اسلام فالو کرو، اور ہم اپنی دکانیں فالو کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا گلمس ہے، ذرا ہلکا پھلکا گلمس. اس ٹاپک کے اوپر تو انشاءاللہ ڈیپلی بات کریں گے، لوگ مجھے کافر کہہ دیں گے، مگر ایک چھوٹے سے بات سے بات کو ختم کرتے ہیں اس ٹاپک کو، کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. جن کا یہ ملک ہے کہتے ہیں ناقص ہے کتاب، کیوں سکھلاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے. تو اللہ کی کتاب پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اللہ آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا. بے نیاز ہو جائیں اس چیز سے کہ کس مذہب اور کس فرقے میں پیدا ہوا ہے. نالج کے حساب سے پڑھیں. اگر مسلمان نہیں ہیں تو قرآن میں غلطی ڈھونڈنے کی نیت سے پڑھیں، علم ویسے بھی مل جائے گا، مگر کتاب کو کھولنا تو سیکھیں. تو سمپل ہے، اور پھر خود ہی پتہ چلے گا، پھر میری بات بھی سمجھ میں آئے گی. اب میں بات کروں گا میٹرک کی اور آپ نے نرسری بھی نہیں کی ہوئی تو آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ یہی لگے گا کہ غلط کہہ رہا ہے. تو پہلے بیسک میں آئیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں. اللہ نے قرآن آسان بنایا، اسے پڑھیں. آپ ہندو بھی ہیں تو پڑھیں، آپ کی بھگوت گیتا آپ اسے بھی اسٹڈی کریں، کمپیریزن میں قرآن کو بھی کریں. تو جو اچھا لگے وہ لے لیں. آپ کرسچن ہو، بائبل پڑھ لو، کمپیریزن میں قرآن کو پڑھ لو، بھگوت گیتا کو پڑھو، جس میں سے جو اچھی چیز ملے وہ لے لو. حکمت یہی ہے جہاں سے اچھی مل جائے. مذہب نہ چھوڑیں کسی کے کہنے پہ، ریلیجن کو نہ چھوڑیں جب تک کہ خود کسی چیز کو لے کے یقین نہ کر لیں. اچھا، میں اکثر کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو نہیں پڑھ سکے اپنی زندگی میں، پڑھ نہیں سکے یا ایک اچھی دنیاوی نالج حاصل نہیں کر سکے. تو ایک دو سے میں نے پوچھا کہ یار آپ یہ کیوں نہیں پڑھ سکے، آپ کے پاس اس چیز کی نالج نہیں ہے، فون آپ کو صحیح سے استعمال کرنا نہیں آتا، انٹرنیٹ کا آپ کو پتہ نہیں ہے. تو وہ ان کے منہ سے ایک جواب نکلتا ہے جس کا آپ آگے کیا جواب آپ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں یار ہم نے 6 سے 7 سال اپنی زندگی کی قرآن حفظ کرنے میں لگا دیا. تو آگے بندہ کیا بول سکتا ہے ان کو؟ یہ پارٹ آف ٹریڈیشن ہے کہ یہ تو اس کو تو جوتے ماں باپ کو یا ان کے کہتے ہیں جو بھی ان کے اتھارٹیز تھے ان کو کھانے چاہیے، کہ دنیا اور دین، قرآن حفظ کرنا، ان دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے. اب میرے برابر میں ایک بہت مشہور شخصیت بیٹھی ہے، ہم انہیں کیمرے میں نہیں لیں گے. وہ اپنے بیٹے کو بھی پچھلے 4 سال کی عمر سے 3 سال کی عمر سے 3 دفعہ قرآن ختم کرا چکی ہیں. اب بچہ ختم ہونے پہ آ گیا، قرآن نہیں ختم ہو رہا. تو یہ ماؤں کی بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جلدی سے اللہ سے قریب کر دیں، مگر ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا یا ہی البچہ. تو بچے کی پرسنالٹی کو تباہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اسے دین کے پیچھے لگا دو، پھر زندگی بھر وہ دین سے بھاگتا رہتا ہے. دین سے محبت کرانے کے لیے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو سمپل جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراتے ہیں ان سے صرف 4 آیتیں عربی کی پوچھو تمہیں کتنی یاد ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اپنا آڑو اب اپنے بچے پہ ڈال رہا ہے. اور یاد ہونے میں بھی اور سمجھنے میں بھی ڈفرینس ہے. یاد تو اگر ہو تو وہ ایک الگ سائنس ہے اس کے پیچھے، وہ تو سبجیکٹ ہی الگ ہے. مگر اس وقت صرف اگر یہ لوگ اپنی دنیا کو بھی، جو حالات ہیں ملک کے، پاکستان کے،
ایشین کنٹریز کے. یہ صرف نوجوان جنریشن اپنی پرسنالٹی کو ہی گروم کرے تو ہم بہت ساری چیزوں کو لے کے کامیاب ہو سکتے ہیں. روز صبح جب باہر نکلتا ہوں تو ہزاروں لڑکے لڑکیاں ایسے نظر جن کو دل کرتا ہے کہ اگر کاش میں ان کے ماں باپ ان کو جوتے مارتا. کبھی کوئی جنک فوڈ کھا رہے, کتے کی طرح کھانا کھا رہے تھے, کتا بھی اپنا کھانا چھوڑ کے انہیں دیکھنے لگتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم سے بھی بڑا ہے. آخری دفعہ ایسا لگتا ہے. تو پرسنالٹی ہمارے دور میں, ہم بھی کالج یونیورسٹی میں رہے, یہ زندگی کا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ میں اپنی کلاس کا ہیرو لگوں, اپنی کلاس میں سب سے ہینڈسم لگوں. اب یہ میں نے نہیں دیکھا کہ اب اسکول اور کالجز میں نظر آتا ہے. جب آپ کی پرسنالٹی ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ میں کانفیڈنس ہوگا, کانفیڈنس ہوگا تو لڑنے کی طاقت ہوگی, لڑنے کی طاقت ہوگی تو پڑھنے کا جگرا ہوگا. پھر کمپٹیشن ہیلدی لوگوں سے ہوگا تو پھر آپ بھی کوشش کرو گے کہ ہیلدی رہو. اب جاؤ تو اجڑے چمن اسکولوں کے حال, لڑکے لڑکیوں کے حالات, ذرا سا آپ ماڈرن ہو جاؤ, نہائے ہوئے بھی نظر آؤ کالج کے اندر تو سب گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اتنا برا حال ہے. اگر آپ 90s میں بٹوین 95 میں کراچی اسکول آف آرٹس اور آرٹ اسکول میں ہوتا تھا, کیا بیوٹی, کیا لڑکے لڑکیوں کا حسن, کیا ان کی تیاریاں, کیا گرومنگ. تو میں شاید ادھر ہی پھنسا ہوں. ابھی دیکھو تو سمجھ میں نہیں آتا, ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی انک پھیل گئی ہے, لڑکے لڑکیاں ٹیڑھے میڑھے پیدا ہو رہے ہیں یا عجیب آڑو سے پیدا ہو رہے ہیں. تو بس یہ ایک زندگی کا مہمہ ہے, ہر روز اٹھ کے سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مگر بہت ساری چیزیں ہاتھ میں نہیں ہیں. تو اپنے بیٹے پہ, اپنے بھتیجا بھتیجیوں کو ان چیزوں کے لیے تیار کراتا رہتا ہوں. یہی آپ سے میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ جیسے آپ نے زندگی کو سمجھا ہے, میں نے شاید ہی کوئی اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہوگا جس نے اس طرح زندگی کو سمجھا. تو اس زندگی کو سمجھنے کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں کتنے ریگریٹس رہے, اور کیا ایسے ریگریٹس ہیں جو آپ چاہتے تھے کہ یار میں یہ کاش پہلے سمجھ جاتا, کیونکہ آنے والے جو لوگ اسی اسٹیج سے گزر رہے ہیں. سب سے بڑا ریگریٹ تو یہ ہے کہ میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کے. آج تک اپنے لیول کا جو جس اینگل پہ میں زندگی کو دیکھتا ہوں کوئی ایسا ملا ہی نہیں. ہر شخص نان نفقے کے چکر میں, ہر شخص کھانے کے چکر میں, کھلانے کے چکر میں. اس کی آپ روز کی ریزننگ سنو تو دل کرتا ہے کہ یار ابھی جا کے سوسائڈ کر لو. ایسا لگتا ہے کہ بس اسی کے ساتھ سارا ظلم ہوا ہوا ہے. تو مطلب موٹیویشن نام کی چیز ہی نہیں ہے. میں جب انگلش موویز دیکھتا تھا چھوٹا تھا, یا کوئی ڈاکومنٹری دیکھتا تھا, STN پہ, PTV پہ آتی تھی, اس ٹائم ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی, مگر میں دیکھتا تھا یہ لوگ بھی زندگی جیتے ہیں. ان کے پاس وہ کھانا آیا کہاں سے کہ یہ آج درختوں پہ چڑھنے چلا گیا ہے, پہاڑوں ڈھونڈ پہ نکل گیا ہے 6 مہینے کے لیے. تو یہ بھی ڈفرینس فیل ہوتا تھا. اب پاکستان میں ہماری قوم واحد قوم ہے کہ بچپن سے جوانی تک اسکول کا بکسا اٹھائے گھومتے رہتے ہیں, پھر 14 اور 16 کے بعد نوکری کے لیے CVیاں لے کے گھومتے رہتے ہیں, یا گٹکے اور پان کی دکان یا چائے کے ہوٹل پہ نظر آئیں گے. 30 اور 40 کے بعد مسجد کا رخ کر لیتے ہیں کیونکہ کھسی ہونے کی حالت ہو جاتی ہے. تو یہ ٹوٹل مجھے نظر آیا. اس کے علاوہ کوئی فریڈم آف لائف, کوئی انجوائمنٹ زندگی میں نظر نہیں, اپنے خاندان میں نظر نہیں آئی, اپنے بڑوں میں نظر نہیں آئی, سوائے میرے باپ کے غریب حال میں بھی وہ اپنی کثرت, اپنی باڈی بلڈنگ, اپنے بچوں کو مینٹین کرنا, جو بھی ان کی ایبلٹیز تھیں. جب میں پاکستان میں رہتا تھا نا تو مجھے ایسا لگتا تھا, کیونکہ خدا قرآن میں آپ کو پتہ ہے بولتا ہے کہ میں نے اسلام میں مطلب سب سے آسان مذہب اسلام ہے. تو جب میں پاکستان میں رہتا تھا تو مجھے اس چیز پہ ڈاؤٹ ہوتا تھا بہت زیادہ کہ یار کیسے بھی اتنا آسان ہے, اس میں تو اتنی اسٹرکٹنیس ہے, یہ ہے وہ, کیونکہ سارے لوگوں کو آپ دیکھیں ان کے مطلب اتنا ڈرے ہوئے ہیں لوگ اپنی زندگیوں میں کہ وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. تو جب میں UK آیا تو مجھے پتہ چلا, جب میں نے دوسرے مذہبوں کو ایکسپلور کیا, کیونکہ وہاں پہ تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی حرام ہے, کیونکہ آپ نے دوسرے مذہب کو ایکسپلور کیا تو کبھی چرچ سے باہر نکلتے ہوئے تو آپ کو اپنے لوگ ہی پتھر مار کے جو ہے نا بھگائیں گے کیوں چرچ میں گھسے. تو یہ جو اتنی اسٹرکٹنیس پاکستانی اسلام میں آ گئی, یہ کون لے کر آیا, یہ کس کا قصور ہے؟ یہ لوگوں کا قصور ہے جو اس کو جو ہے نا بنا جانے بنا پڑھے فالو کر رہے ہیں, یا ان ملاؤں کا قصور ہے جنہوں نے یہ پھیلا دی باتیں؟ نہیں, اس کے پیچھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ لیبل مسلم ہے, بک کا لیبل, اصل میں تو وہاں سنی اور شیعہ رہتے ہیں, سنی اور شیعہ رہتے ہیں, دیوبندی رہتے ہیں, بریلوی رہتے ہیں. ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟
نماز تو یہودی بھی پڑھتا ہے, تو تم کہو گے کہ یہ یہودی بالکل یہودی نماز پڑھتا ہے, یہودیوں کے پاس اذان بھی ہوتی ہے, قربانیاں بھی کرتے ہیں لوگ, مسجد ہے ان کی, وہ بھی روزے رکھتے. تم کہو یہ یہودی مسلم ہے, یہ شیعہ مسلم ہے, یہ سنی مسلم ہے, ایسے کہو گے. ایسا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان صرف مسلمان ہے, نہ وہ سنی ہو سکتا ہے, نہ وہ شیعہ ہو سکتا ہے, نہ وہ دیوبندی ہو سکتا ہے, نہ بریلوی ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ, میرے لیے تمہارے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے قرآن میں. میرے لیے تو اللہ کافی ہے, اسی لیے میں صرف مسلمان ہوں. میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جو اسپلٹ تھا, آدھا سنی آدھا شیعہ میں تھا. میں نے دونوں کو ریسرچ کیا, دونوں کو دیکھا, یار ان کی تو یہ آپس کی جنگ ہے, آپس کا پھڈا ہے, اور باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن ایسی کرتے ہیں. میں نے کہا یار اللہ کی کتاب سے دیکھنے تو جو میری زندگی کے مسائل تھے اللہ نے اس کو حل کیا, اور میرا یہ ٹھیکہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ان کے مسائل حل کراؤں قرآن سے. کبھی انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ ان سے میں نا قرآن کی ڈیٹیل پوچھوں گا, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن جس طرح ہم نے کبھی زندگی میں سمجھا نہیں, وہ ان کو کیسے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ بھی ایک میں جو ہوں نا پرسنلی اپنے, اور ان کا خود کا بیٹا بھی جو ہے نا, کیونکہ یہ تو جانتے ہی نہیں تھے اینڈریو ٹیٹ کو, وہ تو جو ہے نا میں نے اور ان کے بیٹے نے بتایا کہ اینڈریو ٹیٹ بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو ان کی طرح باتیں کرتا ہے, جو ہے نا وہ ٹائٹ کرتا ہے ذرا ہم جیسے جنریشنس کو. تو اس سے ایک کوشچن کیا گیا تھا, میں ان سے بھی کرتا ہوں کہ چاچو آپ ڈپریشن جو ایک آج کی جیسے ہم جوان ہیں ابھی, تو اینڈریو ٹیٹ کا کہنا یہ ہے کہ بھائی جب آپ جوان ہو تو آپ یہ ڈپریشن نام کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے آپ لوگوں کے دماغ کے اندر, یہ عورتوں والی چیزیں ساری. تو یہ اس پہ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ڈپریشن پہ آپ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ڈپریشن وقت کے حالات کے ساتھ انسانی مائنڈ کو کنٹرول میں لاتا ہے, ہر انسان کے ساتھ آتا ہے. اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا اور اس کے رہتے ہوئے اپنی روٹین لائف میں انجوائے کرنا ہیلدی لائف کی نشانی ہے. جو بھی وہ جس کا تم نام لے رہے ہو, اینڈریو ٹیٹ, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے.
اور کوئی بھی شخص اگر اپنی ڈپریشن یا انزائٹی یا کسی قسم کی پریشانی کو لے کے اپنے 12 گھنٹے یا 18 گھنٹے برباد کرتا ہے تو آپ یہ سمجھو ہی از ویکسٹ مین. وہ دنیا کے ویکسٹ آدمی ہے. اول تو اس کو کسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ 2 عورتیں اگر ایک جگہ شادی کر لیں تو وہ لیسبین کہلاتی ہیں. تو پہلے اس کو مرد بناؤ. ہر پریشانی ہر ٹینشن کا حل ہے, اور ہر پریشانی ہر ٹینشن, جو لوگ میرڈ ہیں وہ خوب سیکس کریں, خوب انجوائے کریں, وائگرا لیں, فن کریں, زندگی کو چل آؤٹ کریں. ویسے ہی ڈپریشن اپنے ٹائم پہ آئے گی. اگر جیسے آج میری 3 تاریخ کی ڈپریشن ہے تو وہ 3 تاریخ کو ہی اس کا سولوشن نکلنا ہے. میں 2 تک روتا رہوں, فائدہ کیا؟ آپ اس کی تیاری کریں اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے. اس ایگزام سے اگر آپ ینگ ہیں, تعلیم کا ڈپریشن ہے, ایگزام کا ڈپریشن ہے, پریشر ہے, وہ اس ٹائم پہ نکلنا ہے. اپنی پریپریشن ریڈی کریں, اپنی ڈیلی روٹین میں انوالو رہیں, انجوائے کریں لائف کو. اور کوئی بھی ایسے کام میں حصہ ہی نہ ڈالیں جو آپ کو مہینوں تک ڈپریشن میں رکھے. ایسے کسی کام کو بھی, میں تو بہت ساری چیزیں, ابھی ینگ جنریشن ہے ان کو لے کے بھی پریشان ہوتا ہوں. زندگی گزر ہی جاتی ہے, زندگی چلی جاتی ہے. تعلیم بہت اچھی ہونی چاہیے, مگر ایک ہے کہ یہ بندہ تعلیم سے, اور ایک ہوتا ہے یہ بندے کی تعلیم اچھی ہے. 2 ڈفرینٹ چیزیں. میرے کچھ ایسے رشتہ دار بھی جنہوں نے اتنی تعلیم حاصل کی کہ اب صرف تعلیم ہی نظر آتی ہے, وہ خود نظر نہیں آتا. تو نہ اس کی پرسنالٹی ہے, نہ اس کا کوئی اپنی سوچ ہے. تو وہ اسی کتاب سے بات کرتا ہے جس کی اس نے تعلیم حاصل کی ہے. وہ شاید اچھا ڈاکٹر ہو مگر اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. اچھا انجینئر ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے مگر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک مرد کے بہت سارے رولز ہیں. باپ ہے, بیٹا ہے, بوائے فرینڈ ہے, اس محلے کا جو ہے نا, یہ بھی ایک بہت اسپیشل کیٹیگری ہے. اس محلے کا چھچورا لڑکا ہے جو وہ لڑکیوں کو جو ہے وہ کراتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے. جب وہ نکلتا ہے اس محلے کے ینگ جنریشن کو موٹیویٹ کرتا ہے. تو یہ سب آپ کوالٹیز ہونی چاہیے, رولز ہیں. اس میں سے آپ کو پوری طرح سے گزرنے کی کوشش کرو, مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی کو تکلیف نہیں دینی. کوئی بھی ایسا کام, ایسا کانٹ نہیں کرنا کہ جس سے عورت یا مرد کی بے عزتی ہو. عزت کے دائرے میں معاشرے کے رولز کے حساب سے. ایک اللہ کا لا ہے اور ایک دنیا کا لا ہے, ملک کا لا ہے. اس ملک کے لا کے حساب سے رسپیکٹ دینا. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کی ڈبل کیبن گاڑی ہے اور آپ پوس مارتے ہوئے گاڑی سے, لوگ آپ کو دیکھیں گے تو, مگر سمجھدار آدمی دیکھ کے کہے گا کس قدر چوتیا آدمی ہے کہ اس کا ڈرائیور اس سے زیادہ اسمارٹ لگ رہا ہے. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو صحت بھی ایسی ہونی چاہیے. اب میں اگر اپنی سوک سے اتر رہا ہوں تو میری پرسنالٹی بھی ڈبل کیبن والی ہے یا پراڈو والی ہے, اور میں سوک سے اتر رہا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے. اب میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کروڑوں روپے کی گاڑی سے اتر رہے ہوتے ہیں, ٹانگیں ایسی کہ جیسے تنکے پرو دی ہیں چڈی کے اندر, اور وہ اپنے آپ میں سلمان خان کا بھی باپ ہے. اس نے سلیم خان کا بھی ریکارڈ توڑا ہوا ہے. اور حیرت کی بات ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ شیشہ ان کا جھوٹ ان سے کیوں بول رہا ہے. ایٹ لیسٹ اللہ نے اگر تمہیں پیسہ بھی دے دیا ہے اور صحت بھی دی تھی تو دونوں کو میچ کرنے کی کوشش کرو. یہی تمہارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور مسلمان کا تو سب سے پہلا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے. اگر وہ یہ نہیں کر رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ دنیا میں کہیں جائے گا یا آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہے یا دیا جائے گا. وہ یہاں اتنا رنڈی رونا رویا, سوچو فرشتے کا کتنا روئے گا. بہت روئے گا. صحیح بات ہے. انسان کو تھوڑا سا عقل کا استعمال کرنا چاہیے. اچھا میں کچھ غلط لفظوں کا استعمال کر رہا ہوں, اصل میں یہ اقوال زرعی ہیں میرے باپ کے, اور میں ان کو بڑے پیار سے رہتا ہوں. اقوال زرعی, ہاں. تو یہ اس کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ قومیں اسی لینگویج کے ساتھ سمجھتے ہیں. تو ہماری قوم جو ہے وہ بہت معتبر اور بہت سمجھدار ہے. شاید ہمارے پنجابی بھائی یا سندھی بھائی اس لینگویج کو نہ سمجھ, مگر اردو اسپیکنگ اس کو بہت اچھی طرح سمجھے گا. ان کی سمجھے گا کہ واقعی یہ کوئی میرا اپنا مجھے سمجھانا, اپنا سمجھا رہا ہے. اس کے بغیر تو اپناپن ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو یہ بات بری لگی ہو, میں اس سے معذرت نہیں کروں گا. بھوسڑی کے 2 روٹیاں زیادہ کھا اور اپنی ماں سے محبت کا اظہار کر. اور اگر تجھے یہ بات واقعی بری لگ گئی ہے تو آج ہی قسم کھا کہ ماں اگر 2 روٹی دے گی تو میں 1 ہی کھاؤں گا. تیل کو چیک کروں گا کہ زیادہ تو نہیں ڈال رہی. اس سے آپ کا راشن بھی کم ہوگا, آپ کے ایکسپینس بھی کم ہوں گے, اور ماں بھی سچی اور بیوی بھی سچی محبت کرے گی.
بس تو یہ جو ہے نا یہ ہم نے بھی سیکھا چاچو سے, اور ایسے ہی سیکھا ہے, گالیاں کھا کے. اور تجھے میں جانا پڑتا ہے اور کھانے کی پلیٹ میں کھانا نکالنے سے پہلے ادھر دیکھنا پڑتا ہے کہ نظر ہم پہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ویسے. میں ٹو بی آنیسٹ بتاؤں, یہ ایک پہلے تو لگتا ہے کہ یار کیا ہمارے پیچھے لگ گیا آدمی, اور یہ وہ سب چیزیں. اگلی دفعہ میں اسپیشلی یہ بتاؤں گا کہ ایک چھوٹے بچے کو جب وہ 12, 13, 14 سال کا ہے, اسے ایک سچے مسلمان کو کیا سکھانا چاہیے. یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ, میں مگر کتاب قرآن سے نہیں سکھاؤں گا, اپنی حکمت سے سکھاؤں گا. اگر اس کو آپ نے صحیح مرد بنا دیا تو وہ اچھا مسلمان بھی بنے گا, وہ اچھا انسان بھی بنے گا. اگر وہ صحیح مرد ہی نہیں بن سکا تو وہ اس مردانگی کی جو کمی ہے اس کو چھپانے کے چکر میں پھر دنیا کے لبادے اوڑھتا رہے گا اور ڈوئل پرسنالٹی کا شکار ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم دوبارہ اس پہ بات کریں گے زندگی رہی تو. پھر کہہ رہا ہوں بھائی, کسی کو کوئی بات بری لگی ہو, بزرگوں سے معذرت, بڈھوں سے ان کی ماں کا بھولڑا, اور بچوں سے بہت بہت پیار. اور یہ میرا بیٹا ہے سامنے بیٹھا ہے, اس کو جو دیکھے اس کو بولے اوئے تو تقی آغا کا بیٹا ہے, یار اپنے آپ کو دیکھ کتنا موٹا ہو گیا. تو پلیز آپ لوگ ضرور اس کو ٹونٹ کریں, اس کو چھیڑیں, تاکہ یہ اپنی صحت کا بہت بہت خیال رکھے. اچھا, یہ ویسے آپ کو ایک چیلنج ملا ہے آپ کی زندگی میں. آپ ہمیشہ جو ہے اس کو نوٹس کریں اور اس کو بتائیں, او یو آر میر آغا. یہ انگریزی بھی سمجھتا ہے آج کل, اردو بھی سمجھنے لگ گیا. تو پلیز 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 سبسکرائب کریں اور میرے بیٹے کو ہر میسج پہ نوٹس کریں, اور اس کو بتائیں کہ اس کو اپنے 6 پیک ود ان 6 months بنانے ہیں. آئی لو یو گائز. کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے نو معذرت, نو ڈپریشن, نو ٹینشن. گالی کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں, آپ جتنی چاہیں دے سکتے ہیں. اور محبت کے لیے وہ اپنی بیویوں سے کریں, مجھ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات ہے. چلیں آج کی پوڈ کاسٹ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے جو ہے نا چاچو, جن کا نام تقی آغا ہے, اور ان سے انشاءاللہ آگے بھی بہت سارے انٹرسٹنگ ٹاپکس کے اوپر بات ہوگی. یہ تو ابھی صرف ہلکی سی گلمس ہے, ابھی یہ صحیح سے کھلیں گے تو پتہ چلے گا کہ اندر کیا کیا اور بھرا ہوا ہے. تو پھر بات ہوتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے, اور اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوتی ہے.